ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قدر یہ ہم جو دشمنی کے اندر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ نیچرل نہیں ہے، وہ فطرتی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی شریعت سے لی گئی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی سے تعلق میں آتے ہیں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے ہم جپی ڈالتے ہیں نا جب ملتے ہیں، بیسیکلی یہ ہماری نفسیات کو ظاہر کرتا ہے، خصوصاً جو پنجاب کے جہاں یہ پنجابی ثقافت غالب ہے وہاں کے جو علاقے ہیں، آپ دیکھیں جب وہ جپی ڈالیں گے تو وہ 3-4 منٹ تو بندے کو دبا دبا کے اس کی طبیعت صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اظہار ہوتا ہے کہ تم اگر میری طرف آئے ہو نا تو اب پھر کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حد، کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، آ گئے ہو تو پورے آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی پھر اپنی انتہا پہ کرتے ہیں۔ تو دین اسلام نے نکاح کے تعلق کو اس طرح سے نہیں جوڑا کہ بیوی آپ کے گھر میں اگر آ رہی ہے تو وہ کوئی آپ کی ایسی لونڈی آ رہی ہے جس کو آپ نے خرید لیا ہے اور اب ساری زندگی اس نے وہ جو ہے اپنی آپ کی ہر صورت کے اندر آپ کی غلامی کرنے کی پابند ہے۔ اور نہ ہی خاوند کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس کو ہمارے ہاں پنجابی تہذیب میں دیوتا اور مجازی خدا اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہے جاتے ہیں، تو یہ تصور جو ہے وہ اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام میں محبتوں کا حقدار، تعلق کا حقدار صرف رب تعالیٰ ہے، اور نکاح کو اسلام نے جو رشتہ دیا ہے، آپ دیکھیں وہ کتنی پیارا شریعت نے نام دیا ہے، عقد النکاح۔ عقد کہتے ہیں ایک کانٹریکٹ کو انگلش کے اندر، یا آپ کہہ لیں ایک معاہدہ جس میں دو لوگ آپس میں جڑتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ ہے جو اس رشتے کی، جہاں اس رشتے میں مضبوطی ہے وہاں اس رشتے کی باؤنڈریز کو بھی کلیئر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی بن جانے کا مطلب ہے کہ اب اس بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور نہ ایسا ہے کہ خاوند بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خاوند جو ہے اس کی ساری آزادیاں وہ سلب ہو چکی ہیں اور وہ صرف ایک عورت کا ساری زندگی اس کے پلو سے بند کر رہنے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جہاں ان کے درمیان محبت، مودت، اس چیز کو ذکر فرمایا، وہاں پر اس بات کو بھی ذکر کیا کہ جب وہ دونوں آپس میں نہ رہ سکیں تو ان کے لیے جدا ہونے کے راستے کھلے ہیں، ان کے لیے جدا ہونے کے راستے کھلے ہیں۔ اور بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا وہ خاوند کے اوپر واجب ہے، اور خاوند اسی طرح سے خاوند کے حقوق کا خیال رکھنا بیوی پر واجب ہے۔ اور اگر وہ دونوں اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھ پاتے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جدا ہو جائیں، چہ جائے کہ ان رشتوں کے اندر بند کر ساری زندگی سسکتے رہیں، ساری زندگی ایک دوسرے کو لعنتیں کوسنے دیتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف کے اندر وقت گزارتے رہیں، مگر چونکہ معاشرے نے طلاق کو ایک لعنت بنا دیا ہے جبکہ وہ رحمت ہے، جبکہ وہ اللہ کی شریعت ہے، اور چونکہ طلاق کو معاشرہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا اور طلاق لینے والے اور دینے والے کو مجرم سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی شریعت کا ایک بہترین باب ہے جہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ رشتہ قائم رہے، اس کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا، وہیں پر اللہ رب العزت نے جدا ہو جانے کی راہ بھی دکھلائی۔ تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جحش سے نکاح کرنا یہ خوبصورت تصور دیتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کس طریقے سے طلاق لینے کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور مطلقہ سے نکاح کرنے کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس قدر زبردست ان لوگوں کی تربیت تھی کہ طلاق دینے والا ہی دوسرے نکاح کا پیغام لے کر کے اپنی پہلی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر آگے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اس نکاح کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا۔
تو اس کو ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، خاصی لمبی ہو گئی، اس کے بعد سوالات کی طرف آتے ہیں آپ کے۔ تو اس کے اندر جو اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ کلچر سے بغاوت، کلچر کے خلاف شریعت رسم و رواج، تصورات اور توقعات اور ایسی چیزیں جو اللہ نے واجب نہیں کیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیں، ان کو عورتوں پر فرض کرنا، بیویوں پر فرض کرنا، یا جو ہے بہنوں پر فرض کرنا، یا مردوں پر فرض کرنا، کسی پر بھی ظلم ہو، وہ ظلم اس لائق ہے کہ اس سے بغاوت اختیار کی جائے، اس کو رد کیا جائے۔ اس زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے واقعے میں اس کی ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے کہ معاشرہ جوں کا توں چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ویسا ہی چلنے دیا جائے، اور بس آپ توحید اور رسالت اور اعمال اور چند جو ہیں وہ عبادات کو تو تبدیل کریں، مگر آپ گھر کے ماحول کو، گھر میں رہن سہن کے اصول اور طریقوں کو، میاں بیوی کے تعلقات کو، اور دیگر زندگی کے جو نفسیاتی، ایموشنل اور کلچرل جو جتنے بھی پہلو ہیں، ان کو تبدیل ہم نہ کریں، بلکہ اس کے اندر ہم اسی راستے پر ہوں جس پر ایک ہندو اور ایک سکھ ہے، وہی جذبات رکھیں، وہی انداز رکھیں جو ایک کافر رکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز اسلام کو قبول نہیں ہے۔ اسلام جب تبدیل کرتا ہے تو پھر وہ مکمل طور پر تبدیلی لے کر کے آتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے۔ دوسری بات کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو نہایت ایک بڑا اقدام ہے، یعنی ایک تعلق میں زندگی گزارنے والے دو بہترین لوگوں کا آپس میں نبھا نہ کر پانا، الگ ہو جانا، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اور میں یہ یاد رہے کہ میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں وہ ابھی عملی سطح کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے، کوئی اس بات سے مطلب نہ نکالے کہ میں اس بات کی تبلیغ کر رہا ہوں کہ میاں بیوی میں جہاں تھوڑا بہت بھی اختلاف ہے وہاں طلاقیں ہونا شروع ہو جائیں۔ ایسا بالکل نہیں۔ طلاق شریعت کے اندر حل ہے، رحمت ہے، مگر اس کو آخری آپشن رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے مفاسد ہیں، اس کے نقصانات ہیں، اور خاص کر کے ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کہ جہاں ہندو تہذیب کا غلبہ ہے، وہاں تو اس معاملے میں نہایت سمجھداری سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم جس سطح پر بات کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ہماری اس سیریز میں جہاں پر بات ہوگی، وہ صرف اور صرف تصورات کی حد تک ہے کہ ہم کم از کم اپنی آئیڈیالوجی کو تو درست کریں، کم از کم اپنے افکار کو تو درست کریں، اور یہ تو سمجھیں کہ دین کیا ہے اور کون سی وہ بندشیں ہیں، کون سی وہ سختیاں ہیں جو دین کی طرف سے ہیں، اور کون سی وہ ہیں جو معاشرے نے بنائی ہیں اور ہم اس کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ یقیناً اس کے لیے مصلحت اور مفسدت کو دیکھنا، اپنے حالات کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن سوچ اور فکر کی سطح پر آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ طلاق کوئی جرم نہیں ہے، شریعت کی طرف سے دی گئی بہترین رحمت ہے، اور خصوصاً اس نسل کے جو آج کے نوجوان ہیں، کہ اگر ہم اپنے بڑوں کو نہیں تبدیل کر سکتے تو ہم بھی تو کل کے بڑے ہیں، ہم بھی تو کل کے والد ہیں، کل کے دادا ہیں، کل کے نانا ہیں۔ کم از کم ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو بجائے یہ سبق پڑھائیں کہ اب تمہاری جو ہے وہ لاش ہی واپس آئے، اب تمہیں بیاہ دیا ہے تو مرنے کے بعد ہی اس گھر میں داخل ہونا، یہ سبق پڑھانے کی بجائے اس کو شریعت کا سبق پڑھائیں۔ یہ ہندو تہذیب کے جو ہم بھاشن لوگوں کو دیتے ہیں، وہی بھاشن جو ایک رام داس دیتا ہے، جو ہے وہ سکھ دیتا ہے، وہی ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کہ اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے اور بس اب تمہاری جو ہے وہ میت ہی گھر میں داخل ہو، یہاں جب بھی آؤ تو تم اپنے خاوند سے ہنسی خوشی ہی آنا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی اور آپ نے دونوں کی پھر دوبارہ شادی فرمائی، اور وہ دونوں آپ کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور کتنی صحابیات ہیں، آپ ذرا جمع کر کے دیکھیں کتنی صحابیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی طلاقیں ہوئیں، اور کتنی ایسی ہیں جن کی آپ نے خود
آپ کی اجازت سے اور آپ کے پاس آ کر کے ان کی طلاق ہوئی، کہ ان کسی کو خاوند پسند نہیں ہے، کسی کا خاوند زیادتی کر رہا ہے، کوئی اپنے باپ کے کیے گئے رشتے پر خوش نہیں ہے، الغرض آپ احادیث کو پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ حدیثیں تو اگر ہم اپنے کلچرل مائنڈ سے سوچیں تو ہمیں لگے گا یہ حدیثیں تو ہمیں چھپانی چاہیے، یہ کیسی حدیثیں آ گئی ہیں جو ہے بالکل ہی ایک اور بات کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت ایک ہندو تہذیب پر ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اور ہمارے والدین میں، اپنے اقرباء میں، سمجھدار جتنے بھی لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچانی ہے کہ طلاق کوئی لعنت نہیں ہے، طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے لڑکی کو جو ہے وہ سڑنے مرنے دیا جائے، اس کو پھینک دیا جائے کہ وہ جلتی رہے، کڑتی رہے، وہ غیبتوں میں، چغلیوں میں، وہ جو ہے ہوم پولیٹکس کے گندے کلچر کے اندر زندگی گزارتی رہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے اپنی اولاد کو نفسیاتی مریض بنا کر جوان کرتی رہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے شاید ہی ہم میں کوئی ایسے ہوں جس نے پچھلی نسل سے جو ہے وہ کہانیاں نہ سنی ہوں، ٹھیک ہے۔ ماں ہوگی تو وہ اپنی نندوں کی کہانیاں سنائے گی، ٹھیک ہے، تو اور وہ ہوں گی تو وہ آپ کی امی کی کہانیاں سنائیں گے۔ تو یہ جو ظلم تھا یہ اس لیے کہ ہم نے کلچر اسلام سے نہیں لیا۔ انشاءاللہ ہم ان موضوعات پر بات کریں گے کہ جوائنٹ۔ تو یہ واقعہ سیرت النبی کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ ایک مضبوط جو ہے سوچ اور ایک مضبوط دل رکھتے تھے، اور ایک بڑے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بڑا کلچر دیا، بڑا عظیم کلچر دیا جو اسلام کا کلچر ہے۔